السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ صحن مطاف سبز چھتریوں سے باغیچے کا منظر پیش کرنے لگا۔ صحن مطاف میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے روزہ دار معتمرین نے طواف کے دوران گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے چھتریوں کو استعمال کرتے ہیں۔ صحن مطاف میں معتمرین کی سامنے آنے والی حیرت انگیز تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زائرین میں بیشتر نے سبز رنگ کی چھتریاں اٹھا رکھی ہیں۔ ان سبز چھتریوں سے ایسا منظر بن کر ابھرا ہے جیسے صحن مطاف ایک سرسبز باغیچہ ہو۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے مسجد حرام میں آنے والے نمازیوں اور معتمرین کے لیے تحفظ اور سایہ کے عنوان سے ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت زائرین اور معتمرین میں لاکھوں کی تعداد میں چھتریاں تقسیم کی گئی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 2.5 لاکھ سے زائد چھتریاں تقسیم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب 200 ریال کا کرنسی نوٹ جاری۔ سعودی عرب میں مرکزی بینک نے 200 ریال کا کرنسی نوٹ متعارف کرایا ہے۔ نوٹ کا اجرا خادم حرمین شریفین کے دور میں ملک کے پروگرام ویژن 2030 کے آغاز کے بعد 5 سال گزر جانے پر سامنے آیا ہے۔ سعودی مرکزی بینک کے مطابق نئے نوٹ کا استعمال آج اتوار کے روز سے ہوگا۔ مختلف مالیت کے سابقہ تمام نوٹوں کا استعمال بدستور جاری رہے گا۔ بینک نے مزید بتایا ہے کہ نئے نوٹ کی تیاری جدید ترین معیار کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ یہ نوٹ اعلیٰ معیار کی کئی فنی خصوصیات اور سیکیورٹی علامات کا حامل ہے۔ نوٹ کا امتیازی ڈیزائن ہے اور پرکشش رنگوں سے یہ ڈیزائن نمایاں ہو رہا ہے۔ سیسے کے رنگ کے اس نوٹ کے سامنے والے حصے پر مملکت سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کی تصویر اور مملکت کے ویژن 2030 کا 3D لوگو موجود ہے۔ علاوہ ازیں سعودی مرکزی بینک کا نام اور عربی زبان میں نمبروں اور الفاظ میں نوٹ کی مالیت تحریر ہے۔ نوٹ کی پشت پر ریاض میں حکومتی محل کی تصویر، سعودی مرکزی بینک کا نام اور انگریزی زبان میں نمبروں اور الفاظ میں نوٹوں کی مالیت تحریر ہے۔ ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سعودی عرب کے بعد کویت کا بھی لبنان سے پھلوں اور سبزیوں کی درآمدات روکنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کے بعد ایک اور خلیجی ریاست کویت نے بھی لبنان سے پھلوں اور سبزیوں کی درآمدات روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کویتی اخبار الرائے نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ وزارت تجارت کے حکام اور بڑے درآمد کنندگان کے درمیان ملاقات کے بعد اس ضمن میں زبانی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور متعلقہ حکام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بری، بحری اور فضائی ذرائع حمل و نقل سے لبنان سے آنے والی سبزیوں اور پھلوں کی درآمدات روک دی جائے۔ سعودی عرب نے جمعے کو 25 اپریل کی صبح 9 بجے سے لبنان سے سبزیوں اور پھلوں کی درآمد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے یہ اقدام لبنانی دارالحکومت بیروت سے آنے والی سبزیوں اور پھلوں کے کنٹینروں میں منشیات کی اسمگلنگ میں اضافے کے بعد کیا تھا اور حال ہی میں بھاری مقدار میں منشیات ضبط کی ہیں۔ اور خبروں کے آخر میں آپ کو ایک مسجد کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ مسجد 1400 برس قبل تعمیر کی گئی تھی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے خصوصی پروگرام کے تحت اصلاح و مرمت عمل میں آئی ہے۔ ولی عہد سعودی عرب کے 10 علاقوں میں 30 تاریخی مساجد کی تجدید و توسیع کرا چکے ہیں۔ الظفیر قصبے کے ایک باشندے سعید الغامدی نے بتایا ہے کہ یہ مسجد اب سے 1400 برس قبل تعمیر کی گئی تھی۔ تجدید و توسیع کے بعد اس میں 5 نمازیں ادا کی جانے لگی ہیں۔ اس مسجد میں نئی نسل یہاں آ کر نہ صرف یہ کہ عبادت کر رہی ہے بلکہ اس مسجد سے منسوب آباء و اجداد کی یادیں بھی تازہ کر رہی ہے۔ یہاں نئی نسل کے بزرگ 5 نمازیں ادا کیا کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور قرأت اور کتابت بھی